کی تعویذ پر پیسے لینا حلال ہے یا حرام ہے؟ جس طرح کا لوگ کوئی 10,000 دیتے، کوئی 20,000 دیتے، کوئی 5,000 دیتے کہ ہمارے لیے ایسا تعویذ بنا، اور پھر مولوی وہ پیسہ لیتے، اس کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس طرف کر لیں۔ اچھا، یہ بھائی نے سوال کیا تعویذ لکھوانے پر اجرت لینا، اس کے بارے میں شریعت کا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ اس کو مستقل کاروبار نہیں بنانا چاہیے، اس کو مستقل کاروبار نہیں بنانا چاہیے۔ مستقل سارے کام کاج چھوڑ کر بندہ سارا کام، بس سارا فوکس اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنے اعمال انسان کے نہ رہیں، اور بس 24 گھنٹے جب دیکھیں جی مولوی صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب بیٹھ کے تعویذ لکھ رہے ہیں، اور اپنی نماز کا پتہ نہیں، اپنے فرائض کا، اپنے اعمال کا، تلاوت کا۔ جس طرح آج ہم فیس بک میں مشغول ہو گئے، ایسے ہمارے کچھ دوست 24 گھنٹے تعویذ میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ ان کے ذریعہ معاش ہے، انہوں نے ٹوٹل اس کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ تو ٹوٹل اس کو ذریعہ معاش بنانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات رہا کہ اگر کسی نے تعویذ لکھا، کسی کو ضرورت تھی، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف تھی، پریشانی تھی، تعویذ لکھا اور اس پر اس کو کوئی اجرت دے دی گئی یا اس نے اجرت لے لی، تو کیا اس کا جواز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواز احادیث مبارکہ میں ثابت ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت جو ہے، صحابہ اکرام جو سفر پہ نکلے تھے، مشہور حدیث مبارکہ ہے، تو راستے میں ایک ایسے جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا جنگل میں، جہاں پر راستے میں آپ لوگوں کا جو زاد راہ تھا، کھانا پینا وغیرہ ختم ہو گیا تھا، تو اب بھوک وغیرہ لگ گئی صحابہ اکرام کو، تو اب آگے پیچھے دیکھا کہ کہیں سے کوئی امداد آ جائے، تو ایک طرف گئے تو وہاں کچھ مقامی لوگ جو رہتے تھے ان سے مطالبہ کیا، وہ غیر مسلم تھے، ان سے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ کھانا وغیرہ دے دو، مہمان ہیں، ہم دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، گزر رہے ہیں، مسافر ہیں، ہمارا کھانا وغیرہ ختم ہو چکا ہے، تو ہمیں کوئی رات کا کھانا دے دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، صاحب نے کہا ہم نہیں دیتے کھانا وغیرہ آپ کو۔ تو رات کو صحابہ اکرام نے ادھر باہر پڑاؤ ڈال دیا، تو اتفاقاً جو وہاں کچھ لوگ قبائل والے جو رہتے تھے، جو مکین تھے وہاں کے، ان میں سے کسی ایک کو، ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا۔ اب سانپ نے کاٹا، انہوں نے اپنے منتر شنتر، اپنے جتنے اثر و سرس جو معاملات کرنے تھے کیے انہوں نے، لیکن اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا، اس کا زہر پھیلتا رہا جسم میں۔ تو انہوں نے کہا یار ایسا کریں، وہ جو باہر جو مہمان کچھ آئے ہوئے تھے نا، وہ دیکھو انہوں نے بھی کہا کچھ مولوی ٹائپ لوگ لگ رہے تھے، چلو ان کی طرف چلتے ہیں، شاید ان میں سے کوئی بندہ اس قسم کا دم کر دے یا کوئی معاملہ کر لے جس سے اس کا علاج ممکن ہو۔ تو وہ آگے صحابہ اکرام کے پاس کہا کہ جی وہ آپ میں کوئی بندہ ہے جو دم کرے، اگر وہ دم کرے گا تو ہم اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے۔ تو اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے خود ہی اس آدمی کا بذریعہ دم اس کا علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیات وغیرہ، جس میں سورہ فاتحہ کا آتا ہے کہ سورہ فاتحہ آپ نے دم کیا، سورہ فاتحہ کا، اور اس سے وہ یہ ہے کہ اس کی بیماری زہر ختم ہونا شروع ہو گیا، اور وہ جناب اس پر جو ہے شفا یاب ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ جی ہماری جو بکری ہیں اس میں سے آپ ایک ریوڑ لے لیں اور اس کا استفادہ کریں، کھائیں پئیں اس کو۔ بکریاں پیش کیں، تو صحابہ اکرام نے ابتداً تو بکریاں لے لی، پھر فرمایا نہیں، یہ تو ہم نے ایسا کام کیا ہے، دم درود کیا، ہم اس کے بدلے میں عوض لے رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم نہ لیں۔ پھر جا کے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا یہ مسئلہ بتایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی آپ اس میں اپنا حصہ لے سکتے ہیں، آپ اپنا حصہ لیں، بلکہ میرا بھی حصہ اس میں سے میرے لیے بھی حصہ اس میں سے رکھنا آپ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اجرت آپ لے سکتے ہیں اس کے بدلے میں، اور اس میں میرا حصہ بھی رکھ دینا۔ یہ کس کا فرمان ہے جی؟ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بھئی آپ نے کیسے دم درود کر لیا، دم تعویذ آپ نے کیسے کیا، آپ کو کوئی چیزیں یاد تھیں، کوئی پتہ تھا کیا؟ فرمایا مجھے تو کوئی خاص قسم کی چیز تو معلوم نہیں تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہ جو منتر فالتو چیزیں پڑھتے ہیں لوگ، اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو یہ رب کا کلام ہے، اس میں اثر کیوں نہیں ہوگا؟ میں صرف یہ سوچتا رہا یہ فالتو باتیں ہوتی ہیں، ان کا اتنا اثر ہوتا ہے، منتروں کا جنتروں کا اثر ہوتا ہے، تو رب کے کلام کا تو اثر اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ بات میرے ذہن میں تھی، تو میں نے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر دم کر دی، تو اللہ نے اس میں اثر ڈالا اور وہ جو ہے صحت یاب ہو گیا۔
تو اب ان چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اجرت دے دے تو وہ اجرت لی جا سکتی ہے، اس میں تعویذ میں دم درود میں اجرت حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اس کو مستقل پیشہ بنا لینا اور اس سے آپ کے دوسرے دینی کام، گھر والوں کے حقوق، باہر کے حقوق، سارے حقوق متاثر ہوتے ہوں اور دوسرے گناہ کی طرف یہ بات لے کے جانے والی ہو، تو ان چیزوں سے پھر پرہیز لازم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔